ظہیر صاحب کراچی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر اگر کوئی سرجن ہے، آپریشن بھی اس نے کرنا ہے، کیا ایسے اوقات کے اندر وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں ظہیر صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنی عبادت کرنے کی، اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ آج کے ایسے دور کے اندر ایسا کام کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کی یاد رکھتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ دوسری بات ان میں رکھیے گا کہ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الدین یسر، ہمارا دین جو ہے وہ یسر کی بنیاد کے اوپر ہے، آسانی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا تم سے ارادہ کرتا ہے، مشکل کا ارادہ اللہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دینی معاملات میں تم حرج میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ایک اصل ہے، یہ ایک بالکل ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی چیز کا استدلال کرنے کے لیے۔ ہر وہ چیز جس میں کبھی بھی مشقت کا عنصر آنا شروع ہو جائے گا، حرج کا عنصر آنا شروع ہو جائے گا، اس مسئلے کے اندر ہمارا دین رعایت دے دیا کرتا ہے۔ وہ حرام کی چیز ہوگی، اگر کھانا حرام ہے، لیکن اگر حرج کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اس میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشقت کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ نمازوں کے معاملات کے اندر بھی بالکل ایسا ہے، اگر کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ سفر عذر ہو یا مرض عذر ہو، کسی کو بیماری ایسی لگ گئی، یا کوئی کام کسی کا ایسا ہے اور وہ بالکل واقعی عذر ہے کہ اس عذر کی بنیاد پر وہ نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھے، مشکل ہو جاتا ہے، حرج میں مبتلا ہو جائے گا، بالکل وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کو جمع کر لے، مغرب اور عشاء کو، چاہے تقدیم کی صورت میں چاہے تاخیر کی صورت میں۔ تقدیم مطلب ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے، ظہر اور عصر ملا کے۔ تاخیر مطلب یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لے، یا عشاء کے وقت میں پھر مغرب تاخیر سے پڑھ لے، اس کی بالکل رعایت ہے۔ خاص طور پہ جیسے سرجن ہے، ظاہر آپریشن کر رہے ہیں، اس دوران میں وہ مریض کو چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے ہیں، بالکل عذر ہے، وہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ خود جو مریض ہے، جو آپریشن کرنے جس کا ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی تو ایک عذر ہے نا، اس کی بھی تو نمازیں جاری ہوں گی۔ اسی طرح جتنا بھی میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ان کی ڈیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ وقت پر بآسانی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ، اصل تو حکم یہی ہے، لیکن اگر انہیں عذر لاحق ہوگا یا وہ اگر وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو مریضوں کا ایک نقصان ہونے کا خدشہ ہو، ایسی صورت میں اس عذر پہ وہ بھی نمازوں کو جمع کر لیں، جمع سوری کریں یا جمع حقیقی کریں، اس کی بالکل گنجائش بنتی ہے۔ ہمارے دین نے ان معاملات کے اندر بالکل رعایت دی۔ میں یہ چیز ذکر کر دوں کہ فقہ حنفی کے علماء کرام جمع سوری کے قائل ہیں، وہ جمع حقیقی کے قائل نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا جمع سوری کر کے بھی پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، وہ جمع حقیقی کے بھی بالکل قائل ہے، اس لیے کہ دلائل ہیں، قرآن اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، حرج کے اندر دین نرمی دے دیتا ہے، اور صحابہ کرام سے بھی بالکل ثابت ہے کہ عذر ہونے کی صورت میں نمازوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمع سوری کے قائل تھے، لیکن بعد میں جو شافعی علماء کرام متاخرین آئے تھے، ان سب نے جب غور کیا اور مسئلے کی دلیل کو مضبوط پایا جو امام مالک کہہ رہے ہیں یا جو امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، لہذا شافعی فقہا کے متاخرین نے پھر اسی قول پر فتویٰ دیا۔ اب تقریباً 3 فقہ جو ہیں وہ ایک جانب متفق ہیں کہ عذر کے اندر نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جمع حقیقی کے طور پر، اور صرف فقہ حنفی ایسی ہے کہ جو جمع سوری کی قائل ہے، جمع حقیقی کی قائل نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اپنی تحقیقات ہیں سر آنکھوں پہ، اور ہر ایک ظاہر ہے اس کا جو مطمع نظر ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ تمسک میرا قرآن سنت ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ جہاں مشقت میں پڑ جائیں، وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ حنفی کے قول پر ہی انہوں نے عمل کرنا ہے کہ اللہ نے واجب رکھ دیا، اللہ نے فرض رکھ دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دلیل میں مضبوط بات یہی ہے جو امام مالک، امام احمد بن حنبل کا یا امام شافعی کے متاخرین علماء نے اختیار کیا، عذر کے اندر نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق